حامدا ومصليا أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني إنك أنت المقدم والمؤخر لا إله إلا أنت. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے یہ دعا بھی ہے کہ اے اللہ معاف فرما دے. اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت، ان ساری خطاؤں کو، ان سارے گناہوں کو جو میں نے پہلے کی ہوں اور جو میں نے بعد میں کی، وما اسررت وما اعلنت، اور اے اللہ معاف فرما دے ان خطاؤں کو جو میں نے چھپ کر کی، تنہائی میں کی، اور ان خطاؤں کو بھی معاف فرما دے جو میں نے لوگوں کے سامنے کی. وما انت اعلم به منی، تو ان سب کو مجھ سے زیادہ ہی جانتا ہے. جو میں نے خطائیں کی ہیں چھپ کر یا اعلانیہ، اللہ ان سب کو مجھ سے زیادہ ہی جانتا ہے کہ میں نے کتنی خطائیں کی، لہذا تو ہمارے خطاؤں کو، سبھی گناہوں کو معاف فرما دے. انک انت المقدم والمؤخر، تو مقدم بھی اور مؤخر، تو ہی سب سے پہلے ہے اور تو ہی اخیر تک رہے. اللہ کی ذات کبھی فنا ہونے والی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہی اول ہے، وہی سب سے پہلے ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے یعنی ظاہر چیزوں کو جاننے والا، وہی باطن ہے پوشیدہ چیزوں کو جاننے والا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، تمہاری آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے. تمہاری نظریں کسی چیز کو دیکھ رہی ہیں، اچھے ارادے سے اٹھی ہیں یا برے ارادے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بھی جانتا ہے. اور اس سے بھی بڑی بات اللہ نے کہا وما تخفی الصدور، آنکھوں خیانت تو یہ بڑی بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دل میں جو دھک کی آواز اٹھ رہی ہے، جو سوچ پیدا ہو رہی ہے، اسے بھی جانتا ہے. اللہ کی ذات اتنی بڑی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ، پھر بندہ کہتا ہے لا الہ الا انت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے، اور دنیا کے تمام انسانوں کو آپ نے نصیحت کی اس دعا کو پڑھنے کی، لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی معبود، تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. ظاہر بات ہے جب ہم نے اپنے رب کو، ہم نے یہ مان لیا، ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو دعا بھی عبادت ہے. لہٰذا ہم اپنی دعا صرف اپنی فریاد صرف اللہ سے کرتے ہیں، اور اپنی ہماری جو خطائیں ہیں، جو گناہ ہم سے سرزد ہوئی ہیں، وہ اپنے رب سے ہی ہم معافی مانگتے ہیں. یہ چھوٹی سی دعا ہے لیکن بہت جامع ہے. ہم اور آپ بہت خطا کار ہیں، بہت زیادہ گنہگار ہیں. صبح سے لے کر رات کو سوتے وقت نہ جانے کتنی خطائیں ہوتی ہیں، چھوٹی اور بڑی خطائیں ہوتی ہیں. اس دعا کو، ان کلمات کو پڑھنے کی ضرورت ہے. الفاظ کم ہے لیکن جامع دعا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے، اماں عائشہ کہتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جامع دعا کیا کرتے تھے. جامع دعا مطلب الفاظ کم ہوتے تھے اور معنی خیز ہوتے تھے. الفاظ تو بہت زیادہ، بہت بڑی دعا نہیں ہے، لیکن ہماری اور آپ کی دنیا کو اور آخرت کو سدھار دینے والی دعا ہے. لہٰذا ہمیں پڑھنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین دعاؤں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا